السلام علیکم ویورز، ہمارا ڈیلی اردو آفیشیل چینل ہر ٹاپک پر آپ کو بہت ہی عمدہ قسم کی انفارمیشن دے رہا ہے اور یقیناً ان تمام انفارمیشن سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک پاکستان کے حوالے سے ہے، پاکستان کی قوم کے حوالے سے ہے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے، پاکستان کے غریب لوگوں کے حوالے سے ہے۔ تو آج کی ویڈیوز ضرور دیکھیے گا شروع سے آخر تک۔ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن پر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس پر آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے ایک اسپیچ میں فرمایا تھا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہوگا۔ یہ تھا خیال اس وقت کے مطابق قائد اعظم کا اور قائد اعظم کے ساتھیوں کا۔ آج کے دور کے مطابق پچھلے 35 سال سے جن حکمرانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان حکمرانوں کے مطابق پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ عبرتناک، یعنی عبرتناک مستقبل ہے پاکستان کا ان 35 سالوں سے جن سیاستدانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ قائد اعظم نے کہا اور جو کچھ ان 35 سالوں میں سیاستدانوں نے کہا، ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ساری آپ کو انفارمیشن ملے گی جو آپ بہت زیادہ لائک کریں گے انشاءاللہ۔ قائد اعظم نے اور قائد اعظم کے ساتھیوں نے سب نے اپنے اپنے طور پر مل کر پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کا خواب دیکھا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان دونوں نے بھرپور انداز میں اس تحریک میں کام کیا۔ لیاقت علی خان نے بھی بہت اچھا کام کیا۔ یہ تمام رہنما تھے جن کی ایفرٹس تھی دو نظریے کے تحت، دو قومی نظریہ جو تھا اس کے تحت ان تمام لوگوں نے ایفرٹس کی اور اس طرح سے 14 نقاط بھی وجود میں آئے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ تھی اس وقت کے رہنماؤں کی کوششیں، مگر اس وقت کے جو عوام تھی انہوں نے بہت زبردست پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کو آزاد کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شروع سے آخر تک کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی ملک کی تاریخ کے اندر 3.5 لاکھ انسانوں کا غدر یعنی قتل ہوا۔ 3.5 لاکھ صرف ایک رات کے اندر اتنا بڑا غدر ہوا تھا پاکستان موومنٹ کے وقت، اور ان تمام لوگوں کی یہ قربانیاں تھیں جس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اتنا بڑا غدر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ پھر قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے اور محترمہ فاطمہ جناح نے فرسٹ الیکشن میں حصہ لیا اور وہ پہلے ہی الیکشن میں ہار گئیں۔ پھر اس کے بعد الیکشن ہوتے رہے اور پاکستان موومنٹ میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا وہ اسمبلیوں میں آتے رہے جیت کر۔ پاکستان جس وقت آزاد ہوا تھا تو اس وقت کوئی بہت بڑی انڈسٹری نہیں تھی پاکستان کے اندر، بلکہ انڈیا سے لوگ لٹے پٹے مار کھاتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے اور ان کو ایک تحفظ دیا جا رہا تھا اور ان کو آہستہ آہستہ آباد کیا جا رہا تھا مختلف جگہوں کے اوپر تاکہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزار سکیں۔ اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد ہوتی چلی گئیں اور گورنمنٹ نے پھر اپنے ریسورسز استعمال کر کے عوام کو نوکریاں دینا شروع کر دیں اور چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگانا شروع کر دیں تاکہ لوگ آسانی سے اپنا روزگار کما سکیں۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور گورنمنٹ کے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی تمام وقت کی گورنمنٹس نے عوام کو سہارا دیا اور عوام اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے اور پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہر طرح کی انڈسٹری کے اندر۔ اب میں بتا رہا ہوں ان سیاستدانوں کا حال جو کہ پچھلے 35 سال سے پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور کس کس ریسورسز کے ذریعے اپنی تجوریاں بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ بے نظیر کے دور سے شروع کرتے ہیں۔ بے نظیر نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان، لوگوں نے ووٹ دیے اور بے نظیر کو
اسمبلی میں بیٹھا دیا. مگر بے نظیر نے عوام کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. جتنے بھی ریسورسز تھے وہ سب اپنے لیے استعمال ہوئے. باہر سے جتنی ڈونیشنز آئیں، جتنے لونز لیے گئے، جتنے قرضے لیے گئے، وہ سب کے سب کہاں گئے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا، اور پاکستان کی حالت بگڑتی چلی گئی. اسی طرح پھر نواز شریف آ گیا. نواز شریف نے کیا کیا کہ کراچی سے نکلنے والا تمام کا تمام سونا، یعنی جتنا ٹیکس ہے وہ سارا کا سارا اٹھا کے پنجاب پہ لگانا شروع کر دیا. پنجاب کو اس نے آباد کر دیا، اور کراچی جو پورا کا پورا یہاں سے ایک ہب ہے، انڈسٹری ہے، وہ سارا یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے اور پورے ملک کو ملتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پنجاب میں لگنا شروع ہو گیا، اور کراچی کا حال بہت بدحال کر دیا ان لوگوں نے. پھر نواز شریف صاحب نے بھی باہر سے ٹیکس وہ لیے، لونز لیے، قرضے لیے، اور وہ قرضے کہاں جاتے تھے کسی کو، عوام کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ عوام اپنے کاموں میں اتنی مشغول ہے، اور حکومتوں نے عوام پر اتنا ظلم جبر کیا ہوا کہ انسان صرف اپنے گھر کا گزارا ہی کر لے، وہی بہت مشکل کی بات ہے. اس کے بعد تیسرا دور دیکھ لیں، زرداری کا دور. اس نے بھی یہی نعرہ لگایا، روٹی کپڑا مکان. لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کو اسمبلی میں بیٹھا دیا. یہ زرداری کا تو دور وہ دور تھا، وہ اس کو میں کہوں گا کہ بڑا سنہری دور. ایسا سنہری دور پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا ہوگا جو کہ زرداری کا سنہری دور تھا. پاکستان پتھر کے زمانے میں چلا گیا تھا. روڈوں پہ نکلیں تو اسٹریٹ لائٹیں نہیں تھیں، گلیوں میں جائیں تو گلیاں ٹوٹی پڑی تھیں، پانی گٹروں کے بہہ رہے تھے. ایک عجیب تباہ حال ملک ہو گیا تھا، اور قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے تھے، اور پاکستان کا بچہ کو مقروض کر دیا. اتنا قرضہ لیا. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو دیکھ لے نواز شریف، وہ پھر آ کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور مزید پچھلی حکومتوں کو دیکھ کے مزید قرضے لینا شروع کر دیے، قرض پہ قرض لیے. اور وہ کہاں جاتے تھے؟ کراچی میں تو نہیں لگے بھائی. میں تو کراچی میں رہنے والا ہوں. کراچی کے اندر کوئی کسی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں لگایا، واحد مشرف کے علاوہ. مشرف صاحب نے بھی وہ بالکل آخری کے دور کے اندر یہاں پر کافی انڈر پاس بنوا دیے، بریجز بنوا دیجیے، پھر روڈیں بنوا دیں. مطلب ان کے دور میں، آخری دور میں کافی کام ہوا. نواز شریف نے جو باہر سے قرضے لیے اس کو ایک نیا نام دے دیا اور لوگوں کو الو بنا دیا. گردشی قرضے. گردشی قرضے ان کو کہتے ہیں کہ ایک لیا دوسرا اتار دیا، تیسرا لیا دوسرا اتر گیا، اس طرح سے ایک لیا ایک اتر گیا. یہ ہوتا ہے گردشی قرضے. یہ اس کو نام دے کر لوگوں کو اور الو بنا دیا. اتنے قرضے لیے کہ آج پاکستان کا بچہ جو ہے وہ قرض کے اندر مقروض ہے دوسرے ممالک کا. بہت تباہی کی ہے. پچھلے 35 سالوں میں حکمرانوں نے پاکستان کو کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، خاص کر کراچی کے تو ایسی بری حالت ہوئی ہے کہ اب وہ سنبھل نہیں پا رہا. الحمدللہ آج بھی کراچی کے اندر اتنی بڑی انڈسٹری موجود ہے کہ کراچی آج بھی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، مگر کراچی کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. کراچی کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ بیٹھی ہے وہی زرداری والی گورنمنٹ. پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ. بار بار لوگوں کو ایک ہی خیال میں لگا دیتے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، نالے صفائی ہو رہے ہیں، لوگوں کا دھیان وہاں لگ جاتا ہے. بس کیا ہو رہا ہے؟ 1 روپیہ نہیں لگ رہا کراچی کے اوپر. ارے کراچی ہی سے تو سب جتنے صوبے ہیں وہ پل رہے ہیں، یہیں سے تو ٹیکسز نکل رہے ہیں، یہیں سے تو اسمبلیوں کی تنخواہیں نکل رہی ہیں. سب کچھ کراچی سے ہو رہا ہے. آج بھی الحمدللہ کراچی کے اندر بہت بڑی انڈسٹری موجود ہے، اور سب کچھ اگر گورنمنٹ کے لوگ چاہیں سنسیئرٹی سے کام کریں تو آج کراچی ہی دوبارہ پاکستان کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کر سکتا ہے. آج ہمیں پاکستان کو چلانے کے لیے بہت سنسیئر لوگ چاہیے. یہ اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ایک کوانٹٹی ہے ان لوگوں کی، بے حساب عوام ہے اسمبلی میں. یہ لوگ بالکل بیکار ہیں. سب ہر دور کی اسمبلیاں بیکار رہیں. مختصر سے لوگ چاہیے پورے پاکستان کو چلانے کے لیے، اور بہت انٹیلیجنٹ جو کام کر سکیں، جو محنتی ہوں، ہارڈ ورکر ہوں. وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور پاکستان کو دوبارہ اسی طرح سے دنیا کے نامور شہروں میں، نامور ملکوں میں دوبارہ شمار کر سکتے ہیں. آج جس طرح سے عمران خان گورنمنٹ کو
چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کے تمام سیاستدان کس طرح سے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کے درپے ہیں، تاکہ وہی ایک دوبارہ سے چوروں کو ٹولہ دوبارہ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے اور وہی کام دوبارہ سے شروع ہو جائیں، یعنی اپنے بینک بھرنا شروع ہو جائیں، باہر سے قرضے پہ قرضہ لیں اور ملک کو مزید قرضوں میں دھکیل دیں۔ عمران خان کو بھی چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی صفایا کرے، وہ لوگ جو مخالفین کے ساتھ مل کر عمران خان کا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی خاموش گورنمنٹ کرے جو پچھلی گورنمنٹس کے اندر سیاستدان تھے اور وہ اپنی دوبارہ سیاست کو چمکانے کے لیے وہی کرپشن والی حکومت لانے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اب خاموش ہو جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان پچھلے 2-2.5 سالوں میں جس طرح سے گورنمنٹ کو کھینچ کر لے کر آیا ہے اور عوام نے جس قدر اس کا ساتھ دیا ہے، مزید عوام کا اس کو ساتھ درکار ہے۔ ہو سکتا ہے 2.5 سالوں میں انسان کو، عوام کو بڑے پیمانے پر کام نظر نہ آ رہے ہوں، مگر ابھی مزید کچھ وقت باقی ہے گورنمنٹ کا، وہ بھی پورا ہوتے ہوتے شاید ہو سکتا ہے کہ عوام کی کچھ فلاح و بہبود ہو جائے اور عمران خان وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے جو کہ ایک غریب کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اب تک پچھلے 35 سالوں میں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں، سب نے امیروں کے لیے کام کیا۔ اس دور میں امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، مگر آج غریب کو کچھ آس نظر آ رہی ہے، اور کسی طرح سے شاید یہ گورنمنٹ اپنے ٹائم پیریڈ مکمل کرتے کرتے کچھ غریبوں کا کر دے، کچھ غریبوں کے لیے بہتری کے کام انجام دے دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہی گورنمنٹ نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے آئی تو شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر 80 اور 90% تک بہتر ہو جائے۔ اب تک یہ گورنمنٹ مختلف قسم کے مسئلے مسائل کے اندر پھنسی رہی، مگر اب عمران خان کو چاہیے کہ غریبوں کا کچھ سوچے، کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب عمران خان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کسی طرح سے کنٹرول کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ زرداری کے دور میں اگر قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح ہوتے تو یہ دونوں اس دور کو، زرداری کے سنہری دور کو دیکھ کر شاید چلو بھر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کرتے، مگر شاید وہ پانی بھی نصیب نہ ہوتا، اس لیے کہ اس دور میں پانی بھی نہیں تھا، بجلی بھی نہیں تھی، ہم پتھر کے دور میں جا چکے تھے۔ آج جیسی تیسی بھی گورنمنٹ ہے، مگر امن ہے، سکون ہے، صرف مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے چاہا تو یہ مہنگائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور غریب انسان جینے کے قابل ہو جائے گا۔ بہت سخت ضروری ہے کہ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھایا جائے اور جو پچھلے 35 سال سے حکمران بار بار گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں ان کی اصلیت کو کھول دیا جائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ حکمران کبھی بھی گورنمنٹ میں نہ آ سکیں، بلکہ وہ لوگ گورنمنٹ میں آئیں جو ہارڈ ورکر ہوں، جو اپنے ملک سے محبت رکھتے ہوں، اپنے پاکستان سے پیار کرتے ہوں، اور ان کی ایک سوچ ہو کہ کس طرح سے ہم نے پاکستان کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور دوسرے ممالک میں جو کہ ترقی کر چکے ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں، ان میں شمار کرنا ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو چکے ہیں۔ 74 سالوں کے بعد، یعنی پاکستان کی آزادی کے بعد جو دوسرے ممالک آزاد ہوئے تھے وہ ترقی کرتے کرتے آج ڈیولپ ممالک کی لسٹ میں شامل ہیں، اور پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز کے ممالک میں شامل ہے، یعنی پاکستان ابھی ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے آج تک۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بہت مخلص اور
ایک اچھا ویژن رکھتے ہوں، محنتی ہوں، ہارڈ ورکر اور کامیابی کو پاکستان کا مقدر بنائیں۔ ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔